میں اور تم بائی زینیا شرجیل ایپیسوڈ نمبر 2 سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ ناشتہ بنا دیا ہے، میں نے آپ کا ناشتہ کر کے آفس جائیے گا۔ صبح حیدر آفس جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، تب نتالیہ اس کے دروازے پر کھڑی حیدر کو مخاطب کرتے بولی، ناشتہ میں آفس میں ہی کر لوں گا، تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نتالیہ کو دیکھ کر اکھڑے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ کل رات نتالیہ کی حماقت کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کم اور مصیبت زیادہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ گئی تھی۔ احسان تو میں ناشتہ تیار کر کے کر چکی ہوں، اور آپ کی ذات پر اگر آپ ناشتہ کیے بغیر آفس چلے جائیں گے تو رزق ضائع ہوگا، سوچ لیں۔ نتالیہ کمرے کے دروازے پر کھڑی کندھے اچکا کر بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تب حیدر ڈائننگ ہال میں آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا اور نتالیہ خود بھی وہیں کرسی پر بیٹھی تھی۔ حیدر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ناشتہ کرنے لگا۔ کیا تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ چہرہ جھکائے وہ حیدر کے سامنے بیٹھی تھی۔ حیدر نتالیہ کے ہاتھ میں خالی چائے کا کپ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، حسن کی بے وفائی کا سوگ تو میں کل رات منا چکی ہوں، اس کے باوجود میرا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، دیکھو نتالیہ، حیدر اس کو سمجھانے کی غرض سے بولا ہی تھا کہ نتالیہ اس کی بات کاٹ کر بولی، پلیز چاچو لیکچر رہنے دیں اپنا۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے دانتوں تلے زبان دبائی، جبکہ لفظ چاچو پر حیدر نتالیہ کو آنکھیں دکھانے لگا۔ اگر آج کے بعد تم نے چاچو کہہ کر مجھے پکارا تو دیکھ لینا پھر میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کل رات اس کے چاچو بولنے پر پولیس والا مشکوک ہو گیا تھا، کتنی مشکل سے ان لوگوں کی جان چھوٹی تھی۔ حیدر نتالیہ کو دھمکاتا بولا، چاچو تو آپ کو بچپن سے کہتی آئی ہوں، اتنی جلدی عادت کہاں بدلے گی، اور عادت بدل کر بھی کیا حاصل، چند دنوں کی بات ہے، پھر میں اور آپ الگ الگ راستے کے مسافر ہوں گے۔ نتالیہ نے جتنی لاپرواہی سے یہ بات بولی، اس کی بات پر حیدر خاموش ہو گیا۔ نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، حسن کی آواز حیدر کے کانوں میں گونجی۔ نتالیہ تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے حیدر۔ معائشہ کا آیا میسج اسے یاد آیا تو حیدر سر جھٹک کر خود بھی چائے پینے لگا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ نتالیہ کی بات پر حیدر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اس کو دیکھ کر بولا، کام کی بات ہو تو منہ کھولنا، صبح صبح فضول باتوں پر میرا اچھا خاصا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حیدر نے نتالیہ کو کچھ بولنے سے پہلے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو نتالیہ کا دل چاہا وہ اس سڑے ہوئے انسان سے بنا کچھ بولے اٹھ کر چلی جائے، مگر اپنا کام تھا اس لیے برداشت کرتی ہوئی بولی، میں چاہ رہی تھی وہ جو میری پراپرٹی کے پیپر ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو سیل کر کے کسی اچھی جگہ مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دلوا دیں اور باقی کی رقم بینک میں رکھوا دیں۔ نتالیہ اطمینان سے بولی، جبکہ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، میں نے پہلے ہی تم سے بولا تھا کوئی بھی فضول بات مجھ سے مت کرنا۔ اگر میں نے بھائی صاحب کو تمہارا جویلری بیچنے والا کارنامہ ابھی تک نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہاری ہر الٹی سیدھی حرکت برداشت کروں گا۔ حیدر اس کو کسی بچے کی طرح جھڑکتا ہوا کرسی سے اٹھا، چائے وہ پی چکا تھا۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی ہے، صرف اپنے لیے ذاتی پناہ چاہتی ہوں جو میری ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ نتالیہ بھی حیدر کو اٹھتا دیکھ کر خود بھی کرسی سے اٹھی، جہاں رہنے میں کیا تکلیف ہے تمہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو دوبارہ بھائی صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ حیدر اس کی بچگانہ سی بات سن کر سخت لہجے میں بولتا آفس کے لیے نکلنے لگا، یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے تب میں دوبارہ ذوالفقار انکل کے پاس تو نہیں جاؤں گی نا۔ نتالیہ کی آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ پلٹ کر نتالیہ کو دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، میں فی الحال تمہیں اس رشتے سے آزاد نہیں کر رہا، اس لیے پراپرٹی بیچنے کی یا پھر کوئی دوسری پناہ گاہ ڈھونڈنے کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے دماغ کو بھی سکون میں رکھو اور مجھے بھی پرسکون رہنے دو۔ حیدر نتالیہ سے بولتا آفس چلا گیا۔ لگتا ہے کل رات سو نہیں پائے تم؟ معائشہ آفس کے لنچ ٹائم میں حیدر کی آنکھیں دیکھتی مشکوک انداز میں اس سے پوچھنے لگی، جن میں نیند کی خماری ابھی تک تھی اور وہ نہ سونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں، کل رات کافی دیر تک جاگتا رہا، وہ بے خیالی میں معائشہ سے بولا۔ اس کے ذہن میں نتالیہ کی باتیں چل رہی تھیں جو ان کے درمیان آفس جانے سے پہلے ہوئی۔ کیوں جاگتے رہے رات دیر تک؟
مطلب کیا کر رہے تھے؟ جاگ کر؟ معائشہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں تجسس نہیں چھپا سکی۔ معائشہ کی بات سن کر حیدر ناگوار نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارے اس سوال کا جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ حیدر چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواری چھپا نہ سکا۔ ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں بولی حیدر جس پر تم غصہ ہو رہے ہو، معائشہ چڑھتی ہوئی بولی۔ معائشہ تم اپنی بات کرنے کے انداز پر غور کرو، حیدر اس کو جتاتا بولا۔ ڈائیورس کب دے رہے ہو نتالیہ کو؟ معائشہ کی بات سن کر وہ کافی کا سپ لیے بنا کپ واپس ٹیبل پر رکھتا بولا۔ ابھی میں فوری طور پر اس کو ڈائیورس نہیں دے سکتا کیونکہ حسن کسی دوسری لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ جب تک میں نتالیہ کے مستقبل کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر لوں میں اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج صبح سے صرف اسی کے متعلق سوچے جا رہا ہوں۔ حیدر معائشہ سے اپنی پرابلم شیئر کرتا بولا تو معائشہ اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اپنی بیوی کے لیے مستقبل کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرو گے تم حیدر؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی تمہارا بچہ نہیں جو تم اس کے بہتر مستقبل کے لیے سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے اسے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سوچ سوچ کر تمہیں ویسے ہی اس سے محبت ہو جانی ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تم اس کو بطور بیوی قبول کر کے اس رشتے کو نبھاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے فارغ کرو ہمیشہ کے لیے۔ معائشہ غصے میں حیدر کو بولتی چلی گئی۔ حیدر اس کے پیچھے آ کر اس کو سوری بولتا ہوا اس کو منا لے گا یہ سوچ کر، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا، معائشہ کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ رات کے پہر وہ اپنے کمرے میں موجود معائشہ کی باتوں کو سوچنے میں لگا تھا۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی، صرف اپنے لیے ایک ذاتی پناہ چاہتی ہوں جو میری ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے۔ جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کریں گے تب میں دوبارہ ذوالفقار انکل کے پاس واپس تو نہیں جاؤں گی۔ صبح نتالیہ کی اس بات پر نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا۔ کیا اس کا دل صرف اس کے لیے فکر مند تھا کہ اس کے چھوڑنے کے بعد نتالیہ کا کیا ہوگا، وہ کہاں رہے گی؟ نہیں، اس کے بے چینی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نتالیہ کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں یا محفوظ پناہ اس کے پاس موجود نہیں۔ اگر وہ بے چین ہو رہا تھا تو صرف اس کو چھوڑ دینے کی سوچ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ حیدر اپنی کیفیت سے گھبراتا خود ہی بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم نتالیہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح کمرے میں جانا مناسب نہیں، مگر دل میں یہ سوچ آنے پر کہ یہ لڑکی اس کے لیے نامحرم نہیں بلکہ اس کی محرم تھی، اس وقت اس کے کمرے میں جانا غیر اخلاقی عمل نہیں تھا۔ حیدر نتالیہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی گہری نیند میں تھی۔ حیدر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، مگر پہلے کیوں اس کو یہ خوبصورتی نہیں دکھی یا اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ تب نہ محرم تھی۔ حیدر نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ دل میں ایک طوفان کی سی کیفیت برپا ہوئی جس میں اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کبھی ایسی حرکت اس نے جانے انجانے میں معائشہ کے ساتھ نہیں کی تھی، جبکہ معائشہ اس کو پسند کرتی تھی جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود کبھی حیدر نے اس سے ناجائز مطالبہ نہ کیا، نہ کبھی حیدر کے دل میں ایسا کوئی خیال معائشہ کو لے کر آیا۔ لیکن یہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اس کو بیزار کر دیا کرتی، نہ جانے کیوں اس کو چھوتے ہی حیدر کے اندر کئی احساسات جاگ گئے تھے۔ نتالیہ اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا مگر وہ نہیں اٹھی۔ حیدر ذرا سا جھک کر نتالیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے نتالیہ کے جانب کھینچ رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں اس کے دلکش سراپے پر ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں یہ کام تمہارے ہوش میں کروں گا تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے حیدر کے اندر اس کو چھونے کی خواہش جاگی۔ حیدر دل ہی دل میں بولتا ہوا نتالیہ کے کمرے سے نکل گیا، مگر تب تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ او میری نیندیں ہیں فرار تیرے سنگ میرے یار، تو نے کی جو میرے ساتھ شرارت ہے۔ وہ گنگناتی ہوئی ساتھ میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، جبکہ حیدر وہیں ہال میں نیوز دیکھنے کی غرض سے بیٹھا تھا، مگر نتالیہ کا ٹیپ چلتا دیکھ کر وہ نیوز دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے اوپر حیدر کی اٹھتی نظروں کو دیکھ کر وہ اپنا گانا بند کرتی حیدر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔
مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، یہی نا کہ میں اچھے ڈانسر کے ساتھ کافی اچھی سنگر ہوں۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر بولی۔ اپنے کپڑے وہ پریس کر چکی تھی، اس لیے کمرے میں جانے لگی۔ وہ جانتی تھی حیدر اس کی بے تکی بات پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کرے گا۔ جس طرح تم نے اپنی آواز میں گانا گا کر اس گانے کا کھانا خراب کیا ہے، مجھے اس گلوکار سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جس نے یہ گانا گایا ہے۔ حیدر بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر اس کے چھیڑنے پر نتالیہ منہ بناتی حیدر کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو نہ جانے کون سی صدی میں میری کوئی ادا پسند آئے گی، نہ جانے آپ کی زندگی میں کبھی میں آپ کو اچھی لگوں گی یا نہیں۔ نتالیہ ہینگر میں موجود سوٹ صوفے پر رکھ کر برا سا منہ بناتی حیدر سے بولی، تو تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں پسند کرنے لگوں اور تم مجھے اچھی لگنے لگو؟ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو نتالیہ حیدر کے پاس آئی۔ جی نہیں، پھر معائشہ کا کیا ہوگا؟ اس کی بد دعائیں لینے کا مجھ غریب کو شوق نہیں۔ نتالیہ نے اپنی جانب سے کوئی بات مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ وہ پلٹ کر حیدر کے پاس سے جانے لگی، تبھی حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح حیدر کے سینے سے ٹکرائی۔ حیدر کی حرکت پر وہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ معائشہ کو چھوڑو، اس وقت اپنی بات کرو مجھ سے۔ حیدر سنجیدہ گہری نگاہوں سے نتالیہ کو دیکھتا بولا۔ اس کی نظریں ایسی تھی کہ نتالیہ کی ساری شوخی ہوا ہو گئی۔ وہ سیریس ہو کر خاموشی سے حیرت کو دیکھنے لگی۔ آپ نے کافی زور سے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نتالیہ گھبراتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی تو اس نے نتالیہ کا بازو چھوڑا جس پر حیدر کی انگلیوں کے نشان نمایاں تھے۔ سوری، وہ اس نازک سی لڑکی سے بولا، اس میں اتنی برداشت کہاں ہو سکتی تھی؟ حیدر اس کے بازو کو جلد دیکھ کر بولا جو اس کے پکڑنے سے سرخ ہو گئی تھی۔ جس دن میں نے تمہیں سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہوگی۔ اس کے سوری کہنے پر حیدر کو چند دنوں پہلے اپنا نتالیہ سے بولا گیا جملہ یاد آیا۔ حیدر اپنے خیال پر چونکا اور نتالیہ کو دیکھنے لگا جو نہ جانے اتنی سیریس ہو کر کھڑی ہوئی یہی بات سوچ رہی تھی یا پھر جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کپڑے کیوں آئرن کیے ہیں تم نے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ حیدر نتالیہ کو چپ اور پریشان دیکھ کر نارمل لہجہ اپناتے بولا، ہاں، اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنایا تھا، بس تھوڑی دیر میں جانے والی ہوں، رات ہونے سے پہلے آ جاؤں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے بتانے لگی۔ وہ تیار ہونے کے بعد اس سے اجازت لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیدر نے اس کو اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ اپنی دوست کے ہاں پھر کسی دن چلی جانا، آج ایسا کرتے ہیں باہر ڈنر کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اپنا پلان بتاتا ہوا بولا جس پر نتالیہ حونک بنی حسن کے چاچو کو دیکھنے لگی جو آج اسے حیران پر حیران کرنے پر تلے تھے۔ مگر میں نے تو اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنا لیا ہے، نتالیہ حیدر کا موڈ دیکھ کر بولی جو نہ جانے کیوں اچانک خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پلاننگ سے چلنا اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر والا ہمارے لیے کچھ اور پلان کر چکا ہوتا ہے۔ دوست کے ہاں پھر کبھی صحیح، ابھی میں اور تم ڈنر پر چل رہے ہیں۔ حیدر کی بات اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، آخر وہ اسے کیوں ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ایک دم نتالیہ بولی، مگر ابھی تو شام ہو رہی ہے، ڈنر تو رات میں کرتے ہیں۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر بولی تو حیدر اس کے قریب آتا بولا، ڈنر سے پہلے ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے اور اب بہانے بنانا چھوڑو۔ چند دن پہلے تم بھی چاہتی تھی میں اپنے دوستوں کو بجائے اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، آج میں ایسا چاہتا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیا بولتی؟ تب ہی اس کو خاموش دیکھ کر حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نتالیہ کے بال کھول دیے اور حیدر کی حرکت پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھے لگے کھلے ہوئے بال، آج انہیں ایسے ہی کھول دینا۔ حیدر مسکراتا ہوا نتالیہ کو بول کر کمرے میں جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ چاچو کو کیا ہو گیا؟ آج ان میں سن 65 کی روح کے اندر اچانک رومانٹک روح کیسے گھس گئی؟ اور یہ مجھے ایسے ڈائیلاگز کیوں بول رہے ہیں؟ اف، حسن کے چھچورے چاچو کیسے دیکھ رہے تھے آج مجھے؟ نتالیہ حیرت میں ڈوبی خود سے بولی۔ حیدر کی نظریں گندی نہیں تھیں مگر ایسی ضرور تھی جن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پائی، کنفیوز ہو گئی تھی۔ آئے ہائے، اب سمجھ آیا، چاچی کو امپریس کرنے سے پہلے پریکٹس کر رہے ہوں گے۔
बेचारे हैं भी तो शरीफ से, मालूम नहीं रोमांस करना आता भी है या नहीं। चची जान का तो अल्लाह ही मालिक है भाई। नतालिया अपनी जहानत के घोड़े दौड़ा कर खुद ही अंदाज़े लगाती चेंज करने कमरे में चली गई। मुझे लग रहा है तुम मुझसे खफा हो गए हो कल वाली बात पर। हैदर, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, मगर तुम खुद सोचो, तुम और नतालिया एक साथ रहते हो, इससे तुम्हारा इतना करीबी रिश्ता बन चुका है, फिर ऐसी बातें मेरे जहन में आएंगी। वो नतालिया का बाहर गाड़ी के पास खड़ा वेट कर रहा था, तब इसके मोबाइल पर मायशा की कॉल आई। मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ मायशा, तुम अच्छी लड़की हो, मेरी हर बात को आराम से समझ जाती हो। मुझे तुमसे नतालिया और अपने रिश्ते को लेकर ज़रूरी बात करनी है। हैदर मायशा को बोला, हाँ तो आज ही कर लेते हैं ज़रूरी बात, मैं अभी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। मायशा हैदर की बात काटते बोली, क्योंकि ऑफिस में आज सारा दिन इन दोनों को ढंग से बात करने का मौका नहीं मिला था। नहीं, तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं, मेरा मतलब है आज मैं कुछ बिज़ी हूँ दूसरे काम में, हम दोनों इस मसले को बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा मायशा, मैं कॉल रख रहा हूँ। हैदर नतालिया को अपनी जानिब आता देखकर मायशा की कॉल कट कर चुका था और वो नतालिया को गौर से देखने लगा। इसके कहने पर नतालिया ने बाल खोल रखे थे। क्या हुआ चाचू, ऐसे क्यों देख रहे हैं? नतालिया, जो पहले कभी इसके देखने पर कंफ्यूज नहीं हुई थी, आज कंफ्यूज होते बोली। चाचू? लफ्ज़ चाचू पर हैदर का सारा मूड गारत हुआ। वो संजीदा नज़रों से इसको घूरने लगा। मैं हसन का चाचू हूँ, तुम्हारा नहीं। अब अगर तुमने मुझे गलती से भी चाचू बोला तो मैं तुम्हें दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँगा कि मेरा तुमसे अब क्या रिश्ता है। गाड़ी में बैठो, हैदर संजीदा लहजे में इसे वार्निंग देता हुआ बोला, और नतालिया इसके बिगड़ने पर भीगी बिल्ली बनी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। क्या मैं अपने बाल बांध लूँ? गाड़ी चलने पर तेज़ हवा से बाल उठते हुए नतालिया के मुंह पर आ रहे थे। नहीं, हैदर बिना इसकी तरफ देखे गाड़ी ड्राइव करता बोला तो नतालिया झुंझला गई। इतनी सीधी साधी माई बनकर अपने बाल बांधने की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी तुझे नतालिया? वो अपने चेहरे पर आई बालों की लटों को एक बार फिर पीछे करते बोली। इतनी खामोशी क्यों है आज? क्या सारी बातों का स्टॉक ख़त्म हो चुका है तुम्हारा? हैदर इसकी खामोशी का नोटिस लेते हुए बोला। आपको मेरी फजूल और अहमकों वाली बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, इसलिए मैं खामोश हूँ। नतालिया हैदर की बात पर ख़ास तौर पर इसकी तरफ देखते बोली। जब मैं तुम्हारी फजूल अहमक वाली हरकतें बर्दाश्त कर सकता हूँ तो बातें बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं। तुम बात करो, इससे हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। हैदर के बोलने पर नतालिया को हंसी आई। उफ़, कितने बुरे दिन आ गए हैं आपके। अच्छा वक्त गुजारने के लिए आपको मेरी फजूल बातें सुनना पड़ रही हैं। नतालिया बोलते हुए हंसने लगी और हैदर इसकी हंसते हुए खामोशी को देखने लगा। अरे अरे, सामने देख कर ड्राइविंग करें, अभी मेरा टिकट कटवा कर ऊपर जाने का मूड नहीं। नतालिया हैदर को टोकती बोली। खामोशी का लबादा उतारते वो अपने तरंग में आ चुकी थी। मेरा भी मूड नहीं है, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। हैदर ने लफ्ज़ तुम्हारे साथ का इजाफा नहीं किया, वरना वो दोबारा परेशान हो जाती। ये हुई ना जवान और ज़िंदा दिल मर्दों वाली बात। आपका फ्रेश मूड देखकर मैं कोशिश करूँगी कि कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करूँ जिसके आपका मूड बर्बाद हो। नतालिया बोलती हुई शरारती अंदाज में मुस्कुराई। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बातें सुनने का इरादा रखता हूँ। तो सुबह से उठकर अब तक तुम कितनी बेवकूफ़ी कर चुकी हो, एक एक करके गिनवाती जाओ। हैदर के पूछने पर नतालिया बिल्कुल सीरियस हो गई। सीरियसली? आपको बता दूं जो मुझसे हमाकत हो चुकी हैं। अच्छा पहले प्रॉमिस करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। नतालिया अच्छा मौका देखकर हैदर से बोली। मैं गुस्सा नहीं करूंगा नतालिया तुम पर, मगर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर कौन सी बेवकूफ़ी तुम कर चुकी हो। हैदर बज़ाहिर लापरवाह अंदाज अपनाता हुआ रिलैक्स मूड में ड्राइविंग करता इससे पूछने लगा, मगर अगले ही पल में नतालिया के मुंह से इसके कारनामे सुनकर इसे झटका लगा। अपने पास मौजूद सारी अमाउंट तुमने किस खुशी में अपनी दोस्त को दे दी है नतालिया? हैदर तहम्मुल से कार ड्राइव करता नॉर्मल सा लहजा अपनाए इस लड़की से पूछने लगा, जो कम कीमत में पहले ही सारी ज्वेलरी बेच चुकी थी और अब ऐसी दोस्त को जिससे कम अरसा हुआ था इसकी दोस्ती हुए वो सारी रकम इसको दी। खुशी में थोड़ी दी है अमाउंट। वफ़ा ने ढेर सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ अपनी अम्मी को ऑपरेशन भी बताया था, जो इन लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से रुका था। इसलिए वफ़ा कल खुद मुझसे अमाउंट लेने घर आई थी, जो मैं इसको दे चुकी हूँ, मगर कल रात से इसका मोबाइल ऑफ है।
نتالیہ اب تھوڑی ٹینشن میں حیدر کو سچ بتانے لگی۔ اور آج کس دوست کے پاس جا رہی تھی تم؟ حیدر کا دماغ ایک دم چلا۔ وہ نتالیہ سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا۔ بقول ذوالفقار کے نتالیہ ایک نرم دل رکھنے والی رحم دل لڑکی تھی۔ اس کی رحم دلی کے قصے وہ اپنے بھائی سے 2-3 مرتبہ سن چکا تھا، مگر اب اس کو احساس ہو رہا تھا وہ رحم دل نہیں بلکہ کوئی بھی اسے اپنی باتوں سے آسانی سے بیوقوف بنا سکتا تھا۔ ابھی تو میں مہک کے پاس جا رہی تھی، اس کے بھائی کے ساتھ ہم دونوں وفا کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے۔ نتالیہ حیدر کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کو بتانے لگی۔ دیکھو نتالیہ، برا مت ماننا، ایک بیوقوفی تم کر چکی ہو، دوسری بیوقوفی تم کسی انجان جگہ جا کر کرنے والی تھی۔ اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دو۔ وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے، لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے، تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ حیدر اس پر غصہ اتارنے کے بجائے دوستانہ لہجے میں بولا تاکہ نتالیہ اس پر اعتبار کر سکے۔ بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کر دیتے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ نتالیہ نے اس کو رقم دی۔ حیدر نے شکر ادا کیا کہ نتالیہ کے پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ آج خود ہی کوکنگ کی جا رہی ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیدر گھر میں تھا۔ دوپہر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کوکنگ کرنے لگا، تب نتالیہ کچن میں آتی اس سے بولی۔ حیدر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی، اور وہ دوبارہ بنا کچھ بولے اپنے کام میں متوجہ ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی بات کا جواب دے دینا چاہیے یا اسمائل کر دینا چاہیے، ان چیزوں پر پیسے تھوڑے خرچ ہوتے ہیں۔ وہ حیدر کو دیکھ کر اپنے لیے گلاس میں جوس نکالنے لگی۔ بے مقصد فضول ہنسنے والوں کو دنیا پاگل سمجھتی ہے، اور اکیلے کچن میں کھڑا میں خود سے باتیں کر کے کیا کروں گا؟ باؤل میں موجود قیمہ وہ فرائنگ پین میں ڈالتا بولا۔ میں ہنسنے کی نہیں، صرف مسکرانے کی بات کر رہی تھی۔ پلیز قیمے میں تھوڑا نمک مرچ تیز کر دیجیے گا، پھیکا پاستا مجھے پسند نہیں۔ نتالیہ نے حیدر کو مشورہ نہیں دیا بلکہ خود اس کے پاس آ کر نمک کی شیشی اس کے ہاتھ سے لیتی قیمے میں نمک ڈالنے لگی۔ اپنی خودداری کو اس نے اسی دن ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا جب اس کے پاس موجود سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ بلا جھجک حیدر کی چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ بلا وجہ میں مسکرانا بھی لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے ہی انداز لگانے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے جو یہ فضول مسکرا رہا ہے۔ حیدر نتالیہ کی بات کا جواب دیتا بولا۔ جتنا وہ قیمے میں لال مرچ پاؤڈر ڈال چکی تھی، حیدر چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پایا۔ جو انسان اپنے بجائے دوسروں کا سوچتے رہے کہ میرے بارے میں دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، ان کا زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی زندگی آپ کی ہے، اسے آپ جیسے چاہیں مرضی سے گزاریں، دوسرے لوگوں کی اتنی پرواہ کرنا حد ہے بھئی۔ نتالیہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر حیدر کو لیکچر دینے کے ساتھ جوس پینے لگی۔ تو پھر تم حسن سے خفا کیوں ہو؟ اس نے بھی وہی کیا جو اسے بہتر لگا، اس نے بھی صرف اپنے لیے سوچا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ لاجواب ہو کر مسکرائی۔ اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے منگنی کی، پھر وہ دوسری لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا دکھ تو ہونا تھا نا، لیکن اب جب وہ لوٹ کر واپس آئے گا تو میں اس سے شکوہ تھوڑی کرنے بیٹھ جاؤں گی۔ نتالیہ جوس کا گلاس خالی کر کے شیلف پر رکھتی بولی۔ شکوہ تم حسن سے اس لیے نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں خود بھی اس سے محبت نہیں تھی۔ اگر تمہیں واقعی حسن سے محبت ہوتی تو اس کے واپس آنے پر تم حسن سے اپنے گزرے دنوں مہینوں کا حساب کتاب لینے کا سوچتی، مگر میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرنے والی، کیونکہ محبت میں ناکام لوگ اس قدر خوش اور مطمئن نہیں ہوتے۔ حیدر نتالیہ کے پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھتا بولا۔ محبت کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آپ۔ حسن نے تو مجھے بتایا تھا کہ معائشہ آپ کو لائک کرتی ہے، آپ کو اس سے محبت نہیں۔ معائشہ کے پرپوز کرنے پر آپ نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری، محبت کیوں نہیں کی آپ نے کبھی کسی سے؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود ہو جاتی ہے، اور میرا ماننا ہے اس کام کے لیے نکاح کے 2 بول کافی ہیں۔ حیدر نتالیہ سے بولا۔ شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ اگر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو جانی ہے تو مجھ سے ہو جاتی، پہلے تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ بنا سوچے روانی سے بولی۔ نہ جانے کیسے حیدر کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ او میرے خدا، یہ کیا کیا آپ نے حیدر؟ زخمی ہو کیا آپ کا ہاتھ؟ خون نکل رہا ہے۔ نتالیہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر حیدر کے پاس آئی اور پریشان ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا۔
تم نے ابھی کیا بولا مجھے؟ حیدر ہاتھ پر لگا زخم بھول کر حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو ٹشو سے اس کی انگلیوں کے پور پر لگا خون صاف کر رہی تھی۔ ارے آپ نے خود تو منع کیا تھا چاچو بولنے کو، اس لیے حیدر بولا ہے بھائی۔ اف، یہ خون بہنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ نتالیہ کی ساری توجہ اس کے بہتے ہوئے خون پر تھی۔ وہ حیدر کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا چکی تھی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر اس کو دیکھے گیا۔ اب وہ 2 قدم پیچھے ہوتی فریج سے کیوب نکال رہی تھی۔ حیدر کی انگلی ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے بیچ تھی اور حیدر ٹرانس کی کیفیت میں نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا اچھا لگا؟ جلن کم ہوئی اب؟ وہ کیوب حیدر کی انگلی پر رکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ حیدر نے صرف سر ہلایا۔ وہ نتالیہ کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھا۔ آپ نے تو خود کو زخمی کر لیا۔ یہاں بیٹھے میں پاستا نکالتی ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے۔ نتالیہ حیدر کی نظروں اور اس کی کیفیت سے بے خبر بولی اور چولہے کی آنچ بند کر کے 2 پلیٹوں میں پاستا نکالنے لگی۔ تم محبت کے بارے میں کچھ بول رہی تھی میرا ہاتھ زخمی ہونے سے پہلے۔ نتالیہ نے ایک پلیٹ حیدر کے سامنے رکھی اور دوسری خود لے کر اس کے سامنے بیٹھ دی۔ ہاں، میں بول رہی تھی محبت کا کوئی شادی سے تعلق تھوڑی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو؟ نتالیہ فورک میں پاستا بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی حیدر سے بولنے لگی تو حیدر نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا ہے محبت کا شادی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیچے زمین پر 2 لوگوں کا بعد میں نکاح ہوتا ہے، مگر اوپر آسمان پر پہلے ہی ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں باندھ کر دونوں انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر تمہیں بھی احساس ہو جائے گا نکاح کے 2 بولوں میں کس قدر کشش ہے۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا تو نتالیہ اس کی باتوں سے کنفیوز ہو کر اس کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے جب ہم دونوں کا نکاح ہوا، تب اس وقت میری مرضی اس رشتے میں شامل نہ ہو، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے شوق کھڑی نتالیہ سے بولتے ہوئے اسے قریب کرنا چاہا تو نتالیہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ بس کریں، اب مزید ایک لفظ مت بولیے گا آپ۔ نتالیہ سخت لہجے میں حیدر کو بولتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج آفس کیوں نہیں آئے؟ خیریت ہے سب؟ دوسرے دن شام میں حیدر گھر میں موجود سوپ بنا رہا تھا، تب اس کے موبائل پر مائشہ کی کال آئی۔ نتالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آف کر لیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ حیدر ٹرے میں سوپ کا باؤل رکھتا ہوا اسے نتالیہ کی طبیعت خرابی کا بتانے لگا۔ طبیعت نتالیہ کی خراب ہے؟ تم آفس سے آف کر کے کیا اس کی تیمار داری میں لگے ہو؟ مائشہ نے چپتے ہوئے لہجے میں حیدر سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ حیدر کو کافی چپتا ہوا محسوس ہوا۔ بالکل صحیح پہچانا، ابھی اس کے لیے سوپ بنا کر لے جا رہا ہوں۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے تو فکر ہو رہی ہے مجھے اس کی۔ مائشہ کے سلگتے ہوئے لہجے کو آخر اس نے کیوں ہوا دی وہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ اسے نتالیہ کی فکر تھی۔ مائشہ حیدر کی بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئی تو حیدر اپنا لہجہ نارمل کرتا بولا، مائشہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، مگر ایسے موبائل پر نہیں، کل ہم آفس کے بعد ملتے ہیں۔ حیدر نے سوچ لیا تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا وہ سب مائشہ سے شیئر کرے گا۔ کل کیوں؟ آج ہی کیوں نہیں؟ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں تمہاری طرف، نتالیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھ لوں گی۔ مائشہ حیدر سے بولتی ہوئی لائن کاٹ چکی تھی۔ حیدر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ٹرے میں رکھا باؤل نتالیہ کے کمرے میں لے جانے لگا۔ کل دوپہر جو کچھ حیدر نے نتالیہ سے کہا، اس کی باتیں سن کر نتالیہ خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے جو کچھ بھی نتالیہ سے بولا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد بولا، جس کے بعد وہ خود اندر سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات میں نتالیہ کے کمرے سے باہر نہیں آئی تو حیدر نے بھی اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ سوچنے کا موقع دیا، مگر جب صبح آفس جانے کے ٹائم پر بھی نتالیہ کمرے میں بند رہی تب وہ اس کے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹا پایا۔ اس کے پکارنے پر بھی نتالیہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جب حیدر نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کا ماتھا چھوا تو بخار کی حدت سے وہ جل رہا تھا۔ تب حیدر نے آفس سے آف کر لیا۔ حیدر سوپ کا باؤل جیسے ہی نتالیہ کے کمرے میں لایا تو نتالیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے حیدر کو موجود دیکھ کر وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی۔ حیدر سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا نتالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔
शिकवे शिकायतें बाद में कर लेना, पहले ये सूप पी लो। हैदर ने इसके अंदाज पर नतालिया से कहा। इसका माथा छुआ। सुबह वाली मेडिसिन से बुखार इस वक्त कम हो चुका था। आप प्लीज़ मेरे कमरे से चले जाएं। मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं कि मैं आपसे लड़ पाऊँ। नतालिया हैदर की तरफ देखे बगैर इससे बोली। नकाहत की वजह से इससे बैठा तक नहीं जा रहा था। किस बात को लेकर लड़ना चाहती हो मुझसे? वहाँ नहीं, यहाँ मेरी तरफ देख कर बताओ। कल ऐसा क्या कह दिया या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? हैदर ने इसका चेहरा थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। कल आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं। आप मेरा साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नतालिया इसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। मुझसे शादी करने का फ़ैसला तुम्हारा था, तुम्हारी मर्ज़ी पर शादी हुई, तो फिर इस शादी को निभाने में तुम्हें क्या मसला है? हैदर नतालिया की जर्द माइल रंगत देख कर इससे पूछने लगा। आप अच्छी तरह जानते हैं आपसे शादी करने के लिए मैंने कमाल चाचा की वजह से बोला, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने कभी भी आपके मुतल्लिक ऐसा नहीं सोचा, और आप खुद कब से ऐसा चाहने लगे और क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो हरकत कल आपने मेरे साथ की, मैं इसके लिए आपको माफ़ नहीं करूँगी। आखिरी जुमले पर नतालिया हैदर के चेहरे से अपनी नज़रें चुराते बोले। वो तसव्वुर में भी हैरत को इस रूप में नहीं देख सकती थी। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुमसे? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत नहीं किया जिसका तुम सदमा लेकर यूँ बीमार हो गई हो। यूँ नज़रें मत चुराओ मुझसे नतालिया, बीवी हो तुम मेरी, कोई गुनाह नहीं। मैंने तुम्हें जो भी कहा तुम इससे खफा हो रही हो, वो मेरा हक़ था। चलो मान लिया पहले कभी मेरे मुतल्लिक तुमने ऐसा नहीं सोचा, मगर अब सोच लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे मुतल्लिक सोच लिया है और मैं चाहता हूँ तुम भी यही सोचो। वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, अपने दिमाग को समझाओ ये बात कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर इसके बावजूद तुम मुझे छोड़ने का इरादा रखती हो तो मुझे छोड़ने का कोई ठोस जवाब मेरे सामने पेश करना। हैदर ने आखिरी जुमला कहकर गोद में रखा नतालिया का हाथ थामा तो नतालिया हैदर का चेहरा देखने लगी। और मायशा इसके बारे में नहीं सोचा आपने? नतालिया का ध्यान मायशा की तरफ गया। वो हैदर से पूछ रही थी। इससे पहले हैदर नतालिया को जवाब देता डोर बेल बज उठी। मायशा होगी, इसने आने का बोला था। ये सूप ख़त्म करो, मैं आता हूँ। हैदर नतालिया से बोलता हुआ इसका हाथ छोड़कर नतालिया के कमरे से निकल गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा कज़न जो अपने बिज़नेस की वजह से दुबई में सेटल है, ये वही है। आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। और फैसल, ये हैदर है, ऑफिस कोलीग, मेरे साथ काम करता है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। सिटिंग रूम में इस वक्त मायशा के अलावा 25-26 साला एक नौजवान भी सोफ़े पर विराजमान था, जिसका मायशा हैदर से तारुफ करवा रही थी। हैदर को समझ नहीं आया मायशा यहाँ अपने कज़न को साथ क्यों लाई है। तुमसे मिलकर और देखकर खुशी हुई। मायशा से पहले भी जिक्र सुन चुका हूँ तुम्हारा। हैदर इखलाकियात निभाता फैसल से बोला तो मायशा खुद दिली से मुस्कुरा दी। यानी तुम्हें फैसल पसंद आया? थैंक गॉड। फैसल, जब तक तुम हैदर को अपने बिज़नेस के बारे में बताओ, मैं थोड़ा अपने बारे में तब तक नतालिया को देख आती हूँ। मायशा फैसल से बोलती सोफ़े से उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। अभी फैसल और हैदर बातें कर रहे थे तो हैदर सिटिंग रूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुआ, जहां मायशा के साथ नतालिया भी रूम में आ रही थी, जिस पर हैदर को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। फैसल, इससे मिलो, ये नतालिया है। मैंने तुम्हें बताया था ना नतालिया के बारे में, देखो कितनी गुड लुकिंग है। मायशा चहकती हुई अपने कज़न से बोली तो हैदर के माथे पर नागवार सी शिकनें नमूदार हुई। मायशा को भला क्या ज़रूरत है अपने कज़न से नतालिया का तारुफ करवाने की, और इसका वो कज़न जिस तरह नतालिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, हैदर की बर्दाश्त से बाहर होने लगा। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ बैठे ना। फैसल नतालिया को देखता बोला तो हैदर भी फ़ौरन बोल उठा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठने की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो क्या ज़रूरत थी अपने कमरे से बाहर निकलने की? जाओ वापस कमरे में जाओ। हैदर नतालिया को आंखें दिखाता रौब से बोला तो वो भी इसका ख़राब मूड देखकर वहाँ से चली गई। वो खुद नहीं आई, मैं लेकर आई थी इसे। मायशा हैदर का नागवार मूड देखकर बोली तो हैदर फैसल की मौजूदगी का लिहाज करके इसे कुछ ना बोला।
کیا ضرورت تھی تمہیں یوں منہ اٹھا کر وہاں کسی غیر مرد کے سامنے چلے آنے کی؟ معائشہ اور فیصل کے چلے جانے کے بعد حیدر نتالیہ کو اس کے کمرے میں موجود نہ پا کر کچن کا رخ کرتا نتالیہ سے پوچھنے لگا، آپ تو ایسے برا مان رہے ہیں جیسے میں پردہ کرتی ہوں اور چہرہ چھپاتی ہوں مردوں سے۔ ویسے میں وہاں خود نہیں آئی تھی، مجھے معائشہ لے آئی تھی، نتالیہ حیدر کو بتاتی باؤل میں رکھی میلٹ آئس کریم چمچے کے بجائے انگلی ڈبو کر کھاتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ حیدر اس کی حرکت پر آنکھیں دکھاتا بولا، ابھی تمہارا بخار اترا ہے اور تم آئس کریم کھانے لگی ہو، اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم سپون کا استعمال بھی کر سکتی ہو۔ وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا ٹوکنے لگا۔ ویسے یہ سچ تھا کہ اسے نتالیہ کا فیصل کے سامنے آنا اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا برا اس سے فیصل کا نتالیہ کو یوں جائزہ لے کر دیکھنے پر لگا۔ میرا بخار آئس کریم کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ ویسے آپ شوہر بن کر اس طرح غصہ کریں گے مجھ پر تو پھر ہماری لائف میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے۔ کبھی معائشہ کو بولا ہے آپ نے کہ یوں غیر مردوں کے سامنے مت آیا کرو؟ وہ تو آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے آپ کے آفس میں، جہاں صرف آپ ہی ایک مرد نہیں ہوں گے، دوسرے مرد بھی ہوں گے۔ میرا اس کے کزن کے سامنے آنا آپ کو اتنا برا لگا؟ کبھی معائشہ کی بھی اس بات پر اعتراض کیا ہے آپ نے؟ نتالیہ اعتراض کرتی حیدر سے بولی تو نتالیہ کے اعتراض پر چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ میں معائشہ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ کسی بات کو لے کر اس کو روکوں یا ٹوکوں، مگر تم میری بیوی ہو، تمہیں تو میں اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق بتا سکتا ہوں، اور تمہارا بھی فرض ہے کہ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھو۔ میں یہ تمہیں ہرگز نہیں کہوں گا کہ تم اپنی عادتوں اور مزاج میں پوری طرح تبدیلی لے آؤ، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال رکھ سکتی ہو۔ صرف تھوڑا سا اپنا مائنڈ چینج کر کے دیکھو۔ مجھے پوری امید ہے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اتنا بھی سخت اور خڑوس طبیعت نہیں ہوں میں۔ حیدر نرمی سے اس کو سمجھاتا بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں آئس کریم سپون سے نہیں کھا سکتی، وہ میں ایسے ہی انگلی سے کھاؤں گی، اور آپ اس پر غصہ نہیں کریں گے؟ نتالیہ کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم اتنی آسانی سے سدھرنے والی شے نہیں، آنکھوں میں رکھ کر سیدھا کرنا پڑے گا تمہیں۔ حیدر اس کے مزید قریب ہوا، اپنی مسکراہٹ چھپا کر نتالیہ سے بولا، یعنی وہی بات ہوئی کہ آپ اب مجھ پر مزید غصہ کیا کریں گے ہر وقت؟ نتالیہ آئس کریم میں انگلی ڈبو کر افسوس بھرے لہجے میں حیدر سے پوچھنے لگی، نہیں، میں تم پر ہر وقت غصہ نہیں کر سکتا، تمہاری حماقتوں پر تمہیں اس انداز میں سزا دوں گا کہ دوبارہ تم وہ کام نہ کرو۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کی آئس کریم لگی انگلی اپنے منہ میں لے لی تو نتالیہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ حیدر؟ ایسا کیوں؟ میلٹ آئس کریم میں اپنی انگلی ڈبو کر بالکل سیریس ہو کر نتالیہ کے چہرے کے بعد اپنی انگلیاں نتالیہ کی گردن تک وہ لے آیا تو نتالیہ نے گھبرا کر بولتے ہوئے حیدر کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر حیدر اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر نتالیہ کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا بولا، اگر میری یہ بدتمیزی دوبارہ برداشت کر سکتی ہو تو بے شک ایسے ہی سپون کا یوز کیے بغیر آئس کریم کھانا بھی میں بھی برا نہیں مانوں گا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں سدھارتے سدھارتے اپنی خود کی عادتیں بگاڑ دوں گا۔ میری زندگی میں خوشیاں اور رنگ بھر دو، میں کبھی بھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، صرف تمہیں ڈھیر سارا پیار دوں گا۔ حیدر کے مدہوش لہجے پر نتالیہ سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں آزاد کرتا اس سے بولا، موقع ملتے ہی نتالیہ کچن سے بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ حیدر کی اس حرکت پر وہ اب ساری رات نہ تو اپنے کمرے سے نکلنے کا سوچ سکتی تھی اور نہ ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کا۔ آج آفس میں سارا دن مصروف وقت گزارنے کے بعد وہ آفس کے اوقات ختم ہونے پر معائشہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ معائشہ کو اپنے اور نتالیہ کے بارے میں بتائے۔ کافی خوش لگ رہی ہو آج، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اپنے گھر کے پاس گاڑی روکتے حیدر معائشہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ معائشہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اس کے خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ خوش کیوں نہیں ہوں گی، بات ہی ایسی ہے، ایک زبردست نیوز ہے میرے پاس، تم سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔
حیدر، فیصل کو نتالیہ پسند آ گئی ہے اور وہ ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی نتالیہ سے شادی کے لیے آمادہ ہے۔ بس اب تم جلد از جلد نتالیہ کو ڈائیورس دے دو تاکہ فیصل نتالیہ سے شادی کر لے اور اس کے بعد ہم دونوں کی بھی شادی ہو جائے۔ معائشہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ وہ حیدر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ نہیں سکی۔ معائشہ کی نان سٹاپ بکواس پر ایک دم سے حیدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ شٹ اپ! وہ غصے میں اتنی زور سے دھاڑا کہ معائشہ ایک دم خاموش ہو گئی اور حیرت زدہ سی حیدر کو دیکھنے لگی۔ فیصل کی ہمت کیسے ہوئی نتالیہ کے متعلق اس طرح سوچنے کی؟ معائشہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، نتالیہ میری بیوی ہے۔ اگر تمہارے کزن نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں… حیدر غصے بھرے لہجے میں معائشہ کو بول رہا تھا، تب حیدر کی نظر اپنے گھر کے پاس فیصل کی کھڑی گاڑی پر پڑی، جسے دیکھ کر حیدر کا غصے میں خون کھولنے لگا۔ کچھ بولے بنا اپنی گاڑی سے نکل کر وہ گھر کی طرف بڑھا۔ معائشہ بھی چپ چاپ خاموشی سے گاڑی سے نکل کر حیدر کے پیچھے آئی۔ اچھا ہوا آپ آفس سے آ گئے۔ دراصل میں نتالیہ کو اپنے ساتھ گھر سے باہر کچھ ضروری بات کرنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ نتالیہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، حیدر غصے میں بھرا اسے کچھ بولے سیدھا سٹنگ روم میں چلا آیا، جہاں فیصل حیدر کو دیکھ کر اس سے مخاطب تھا۔ نتالیہ اور معائشہ بھی سٹنگ روم میں تھیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میری بیوی ہے۔ اس سے کوئی بھی غیر مرد بلا وجہ فرینک ہو مجھے برداشت نہیں، اس لیے تم خاص احتیاط کرنا۔ ابھی میں تمہارا لحاظ صرف معائشہ کی وجہ سے کر گیا، آئندہ کے لیے گارنٹی نہیں دیتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ حیدر کی بات ختم ہوتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چلو فیصل! معائشہ فیصل سے بولتی حیدر کے گھر سے باہر نکل گئی تو فیصل بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی مسلسل 2 گھنٹے سے حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معائشہ اور اس کے کزن کے گھر کے جانے کے بعد حیدر بھی خفا سی نظر اس پر ڈال کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب نتالیہ اسے رات کے ڈنر کے لیے بلانے گئی، ڈنر کے دوران بھی حیدر نے اس سے بات نہیں کی۔ کل آئس کریم والی حرکت کو لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تو حیدر نے بھی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نتالیہ حیدر کی ناراضگی کا سوچتی ہوئی حیدر کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نتالیہ کمرے کا دروازہ کھول کر صوفے پر بیٹھے حیدر سے کمرے میں آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ مرضی ہے تمہاری، وہ بنا نتالیہ کی طرف دیکھے بے نیازی سے بولا تو نتالیہ اس کے سڑے سے انداز اور جواب کو نظر انداز کر گئی۔ کیا میں صوفے پر بیٹھ جاؤں؟ نتالیہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے پاس صوفے پر اشارہ کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی بے نیازی میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تو اپنا موبائل دیکھتا بولا تو نتالیہ حیدر کو گھورتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کا یہ موبائل توڑ دوں؟ نتالیہ دوبارہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ حیدر خاموشی اور سنجیدگی اپنے اوپر طاری کیے نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اسمائل دیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو نتالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں بیٹھیے، مجھے بات کرنی ہے۔ اب کی بار حیدر کا ہاتھ پکڑے وہ بہت پیار بھرے انداز میں بولی۔ حیدر اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکا۔ وہ واپس اس کے قریب بیٹھ گیا، نتالیہ حیدر کو، جبکہ حیدر نتالیہ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ بات کرنی تھی؟ چند سیکنڈز گزرنے کے بعد حیدر نتالیہ کو یاد کرانے لگا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ پر غصہ ہیں یا خفا ہیں؟ نتالیہ اس کے انداز اور اجنبی رویے پر حیدر سے پوچھنے لگی۔ تم پر غصہ ہونے یا تم سے خفا ہونے کا فائدہ نہیں، تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یا تم جو سوچ کر بیٹھی ہوتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ مجھے میری غلطی معلوم ہونا چاہیے، نتالیہ بھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اچھا تو تمہیں تمہاری غلطی بھی معلوم نہیں؟ حیدر اس پر تعجب کے ساتھ افسوس کرتا بولا۔ اگر آپ کو معائشہ کے کزن کا آنا برا لگا تو اس میں میری کیا غلطی ہے حیدر؟ میں نے تو اس کو دعوت دے کر نہیں بلایا تھا، نتالیہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ گھر میں زبردستی گھسا تھا، میری غیر موجودگی میں تم نے اسے اندر آنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو تم کسی بھی اجنبی کو اندر بلا لو گی؟ حیدر کے انداز میں ایک خفگی تھی۔ صحیح ہے، مجھے آپ کی غیر موجودگی میں اجنبی مرد کو اندر نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر وہ شریف لڑکا ہے، اس نے کوئی غیر مہذب بات یا حرکت نہیں کی۔ نتالیہ حیدر کا بگڑا موڈ دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ وہ شریف لڑکا یہاں میری بیوی یعنی تمہیں پرپوز کرنے آیا تھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کافی پلا کر تم سے شادی کا پوچھے۔
हैदर गुस्सा दबाए नतालिया को देखता इसे फैसल के इरादे के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर नतालिया हैरत से हैदर को देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, मैं उसकी कॉफ़ी पी कर शादी से इनकार कर देती और वापस घर आ जाती। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नतालिया के बोलने पर हैदर खामोशी से इसे देखने लगा। वो अपनी मुस्कुराहट छुपा रही थी, यानी इस बात पर गैर संजीदा थी। हैदर दोबारा से उठने लगा। नतालिया ने इसका हाथ पकड़ा। अच्छा, सॉरी ना बाबा, प्लीज़ माफ़ कर दें। आपको मालूम है आपके इस तरह के मूड में मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगते आप। नतालिया हैदर को मनाने वाले अंदाज में बोली तो हैदर इससे अपना हाथ छुड़वाता बोला, मैं तुम्हें वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं। हैदर इसको देखकर बोलता हुआ कमरे से जाने लगा तो नतालिया सोफे से उठकर इसके सामने आकर इसका रास्ता रोकते बोली, अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको बतौर शोहर दिल से कबूल नहीं कर चुकी होती। नतालिया बोलते हुए हैदर के कमरे से बाहर जाने लगी। अब की बार हैदर ने इसका हाथ पकड़ कर रोका, तो तुमने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया और मुझे अपना शोहर मान लिया? हैदर नतालिया का हाथ थाम कर बेहद संजीदगी से पूछने लगा। नतालिया ने बेहद आहिस्तगी से अपनी झुकी हुई पलकें उठाईं और हैदर को एक नज़र देख कर वापस अपनी पलकें झुका लीं, जिस पर हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये इसका खूबसूरत सा इकरार था। मोहब्बत जैसे जज्बे से पहले ना आशना था मैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये जो अपने अंदर मैं तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूँ, इस एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। हैदर प्यार से नतालिया को देखते बोला, मुझसे कभी भी खफा मत होइएगा हैदर। नतालिया ने उससे कहा, अपनी ज़िंदगी से कोई कैसे खफा हो सकता है? हैदर भी संजीदगी से बोलता नतालिया को सीने से लगा चुका था। हैदर, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसको बेहद चाहा था। कौन लड़की खुद अपने मुंह से किसी मर्द के सामने मोहब्बत का इजहार करती है, मगर मैंने इससे सच में मोहब्बत की। इससे मोहब्बत का इजहार किया जिसका ये सिला मिला मुझे। वो इतने आराम से मुझे इग्नोर करके इस नतालिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से तो मैं हैदर को छोड़कर पीछे हटने वाली नहीं। इस वक्त मायशा अपने कमरे में बैठी गुस्से में भरी फैसल के आगे बोल रही थी। वो हैदर को नतालिया के साथ देखकर इनके रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी। मायशा, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो हैदर तुम्हें छोड़कर नतालिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करने वाला, बल्कि नतालिया इसकी ज़िंदगी में पहले से शामिल है। शुरू में हो सकता है वो ज़हनी तौर पर नतालिया के साथ अपना रिश्ता कबूल ना कर पा रहा हो, मगर हैदर अब हकीकत को और अपनी शादी को कबूल कर चुका है। मायशा, मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर कभी कभार हम कुदरत के फ़ैसलों के आगे बेबस हैं। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में हम जो भी चाहें वो मौसर हो जाए। अगर तुम सच में हैदर से मोहब्बत करती हो तो इस हकीकत को कबूल कर लो कि हैदर अब नतालिया के साथ है। इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत ना होने के बावजूद भी कुदरत ने इनका जोड़ बना दिया था। फैसल मायशा को समझाता हुआ बोला तो वो अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। शावर लेने के बाद वो किचन में आ चुकी थी ताकि हैदर के लिए नाश्ता बना दे। हैदर बेडरूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कल रात हैदर ने इसको अपने कुर्ब का आगाज़ बख्श कर नतालिया से अपना रिश्ता मज़ीद मजबूत कर लिया। नतालिया ख़ुद भी हैदर को बतौर शोहर कबूल करके दिल और दिमाग से इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी थी। किचन में हुई आहट पर नतालिया मुड़ कर देखने लगी। किचन की दहलीज के पास खड़े हैदर को शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराता देख कर वह अपने होठों पर आई मुस्कुराहट छुपा कर दोबारा मुड़ गई। हैदर जब जब इसको यूं मुस्कुरा कर देख रहा था वो यही इससे नज़रें चुरा रही थी। अब की बार नतालिया ने अपना रुख मोड़ा तो हैदर चलता हुआ किचन के अंदर आया और नतालिया की पुष्ट पर खड़ा इसको दोनों शानों से थाम कर इसके कान के करीब होंठ लाता पूछने लगा, कोई ख़ास वजह जो तुम मुझसे यूं नज़रें चुरा रही हो? इससे पहले तो बड़ी दलेरी और कॉन्फिडेंस से मुझसे बात करती थी, अब ऐसा क्या हो गया? हैदर इसके बेहद करीब खड़ा नतालिया से पूछने लगा। इसके लहजे में कहीं भी शरारत नहीं थी, सिर्फ आंखों के बजाय। क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया है कि आप जितने शरीफ नज़र आते हैं इतने हैं नहीं। नतालिया पलके झुका कर हैदर से बोली। कल रात इसने जो रूप हैदर का देखा था वो बिल्कुल अनोखा और मुख्तलिफ था। हैदर नतालिया की बात सुनकर ज़ोर से हंसा। इसने अपना एक बाजू नतालिया की कमर के गिर्द हाइल किया, जबकि दूसरा नतालिया के गाल पर रखता
اس کی گردن تک لے آیا۔ کل رات اگر شرافت دکھا دیتا تو تم میرے کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں چلی جاتی۔ حیدر آہستگی سے بول رہا تھا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ نتالیہ کی بات پر اس کے گھور کر دیکھنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میرا کل رات والا انداز تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا؟ اوکے، آئندہ سے میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمہارے موڈ کا خیال پہلے رکھوں گا۔ حیدر نتالیہ کو حصار میں لیے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیدر، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے کچھ برا لگا؟ مجھے برا نہیں لگا۔ حیدر کے یوں اچانک سنجیدہ ہونے پر وہ ایک دم سے بولی، مگر حیدر کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بلش کر گئی۔ آپ بدتمیز ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم خوش ہو نا اس بدتمیز انسان کے ساتھ پر؟ حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ خوش اور مطمئن دونوں؟ حیدر کو دیکھتی وہ سرگوشی میں بولی تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ کل رات یہ غلط فہمی تو تمہاری دور ہو گئی ہوگی کہ میرے اندر سن 65 کی بڈھی روح نہیں سمائی ہوئی۔ حیدر کے شرارت بھرے لہجے میں بولنے پر نتالیہ حیدر کے سینے پر مکہ مارتی خود بھی مسکرا دی۔ تبھی باہر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو بولتا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی معائشہ کو دیکھ کر حیدر ایک پل کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ تبھی معائشہ حیدر کو دیکھ کر بولی، کیوں نہیں، اندر آؤ۔ حیدر پورا دروازہ کھول کر معائشہ کو راستہ دیتا بولا، کون ہے حیدر؟ کچن سے ڈائننگ ہال میں آتی نتالیہ تھوڑی اونچی آواز میں حیدر سے پوچھ رہی تھی، جبکہ حیدر کے ساتھ آتی معائشہ کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ کیسی ہو نتالیہ؟ معائشہ نے غور سے اس کے کھلے روپ کو دیکھا۔ وہ پہلی 2 ملاقاتوں سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نتالیہ نے ایک نظر خاموش کھڑے حیدر کو دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ معائشہ کو جواب دیا، تمہارے سامنے ہوں۔ معائشہ مسکراتی ہوئی بولی تو نتالیہ کے ہونٹ سمٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نتالیہ معائشہ پر سے نظریں ہٹا کر حیدر کو دیکھ کر بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں، چائے میں پی کر آئی ہوں۔ مجھے صرف حیدر سے بات نہیں کرنی، تم سے بھی کرنی ہے۔ آؤ بھی پلیز۔ معائشہ کے بولنے پر نتالیہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ سٹنگ روم میں وہ تینوں ہی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تب بات کا آغاز حیدر نے کیا، معائشہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم اس کی مستحق نہیں، لیکن میں ایک لڑکی جو میرے نکاح میں آ چکی ہے اور اب میری بیوی ہے، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اس کو چھوڑ دوں۔ اس سے شادی کرنے کے دوسرے دن میں نے تم سے وہ سب کہا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نتالیہ کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں معلوم میری باتوں پر تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا، افسوس ہوگا، یا پھر تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر سچ تو یہ ہے، جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میرے اندر تمہارے لیے احساسات پیدا نہیں ہوئے جو نکاح کے بعد نتالیہ کے لیے پیدا ہو گئے۔ یہ اچانک سے میرے ساتھ کیسے ہوا، میں اس بات سے انجان ہوں۔ تم میرے اس عمل کی جو چاہے سزا دو، میں خاموشی سے قبول کروں گا، مگر نتالیہ سے یہ رشتہ ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نتالیہ کو معائشہ کی اس وقت دلی کیفیت پر دکھ ہوا۔ کل مجھے تمہارے اوپر شدید غصہ آیا، یہ سوچ کر کہ تمہیں وہ محبت کبھی نظر نہیں آئی جو میں نے تم سے کی، مگر جب خود کو تمہاری جگہ رکھ کر سوچا تو میرا غصہ ختم ہونے لگا۔ معلوم حیدر، محبت ایک غیر فطری عمل ہے۔ کوئی اچانک سے ہمارے دل میں آ کر بس جاتا ہے، یا پھر کسی کو پانے کی خواہش ایک دم سے سر چڑھ کر بولتی ہے۔ کسی کو ہر وقت سوچتے رہنا، یہ سب انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ جیسے میں نے تمہیں چاہا، مگر تمہارے دل میں میری محبت اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ شاید یہ نکاح کے بولوں کی تاثیر ہے، یا پھر ایک رشتے سے جڑ جانے کی کشش کہ تمہیں نتالیہ سے محبت ہو گئی۔ مجھے دکھ تو ہے، مگر صحیح فیصلہ لیا ہے تم نے نتالیہ کو چن کر۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسی کا تم پر حق ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو۔ معائشہ حیدر اور نتالیہ کو دیکھتے بولی اور صوفے سے اٹھ کر سٹنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد نتالیہ ابھی تک سن ہو کر بیٹھی تھی۔ تب حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر نتالیہ کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ
اچھا نہیں ہوا حیدر، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نتالیہ اداس لہجے میں حیدر سے بولی تو حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر کیا کروں؟ واپس بلا لوں اسے؟ سوتن کے روپ میں قبول کر لو گی اس کو؟ حیدر نے یہ بات بالکل سنجیدہ لہجے میں بولی، جس پر ایک پل کے لیے نتالیہ سناٹے میں آ گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ حیدر سے بولی، آپ معائشہ سے شادی کر لیں حیدر، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری حیدر کی تھی۔ بے ساختہ اس نے نتالیہ کا تھاما ہاتھ چھوڑا۔ آر یو سیریس؟ وہ حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ جی، میں بالکل سیریس ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے۔ حیدر، آپ معائشہ سے بات کریں اس سلسلے میں۔ نتالیہ خود ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بولی تو حیدر نے اس کی بات کو غیر سنجیدہ لیتے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے سوتن والی بات صرف مذاق میں کہی تھی نتالیہ، ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ٹاپک کو کلوز کر کے صوفے سے اٹھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، اپنی باتوں اور کاموں سے سب کو حیران کر دینے والی۔ لیکن آپ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں حیدر، اس طرح معائشہ کو بھی آپ کا ساتھ مل جائے گا۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر مجھے لگتا کہ میں تمہارے ساتھ اور معائشہ کے ساتھ رشتے میں توازن برقرار رکھ سکتا تو یہ بات تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود اس سے دوسری شادی کا کہہ دیتا، اس لیے آئندہ یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ایک بات تو آج میں نے یہ جان لی کہ تم بہت آسانی سے مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ حیدر نے آخری بات بہت عجیب لہجے میں بولی تو نتالیہ بے ساختہ بولی، بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ بات میں نے صرف معائشہ کے لیے بہت بڑا دل کر کے بولی کیونکہ وہ آپ کو سچ میں لائک کرتی ہے۔ کسی دوسری کے لیے آپ ایسا سوچیں گے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ نتالیہ کی بات پر حیدر زور سے ہنسا۔ بے فکر رہو، تمہاری موجودگی میں میری سوچیں کہیں اور بھٹک ہی نہیں سکتی۔ شام میں تیار رہنا، آفس سے جلدی آؤں گا۔ حیدر نتالیہ کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر آفس جانے لگا، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، تب اسے اپنے چہرے پر نتالیہ کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ لمس سے کیوں نہ آشنا ہوتا؟ پچھلے 9 ماہ سے وہ روز صبح حیدر کو ایسے ہی تو جگایا کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ حیدر کے چہرے سے اپنی مخملی انگلیاں ہٹاتی حیدر نے نیند میں اسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانے والی تھی تم، روز کی طرح؟ حیدر نے اپنی آنکھیں کھولی تو نتالیہ کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ رک کر آپ کے پاس کیا کروں گی؟ روز رات میں آپ کے بلانے پر آپ کے پاس آ تو جاتی ہوں حیدر۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی اس سے بولی۔ نتالیہ کے ہاتھ چھڑوانے پر حیدر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ نتالیہ رکو پلیز، ابھی مت جاؤ، میری بات سن لو۔ نتالیہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ حیدر جانتا تھا وہ سارا دن اب اس کو نظر نہیں آئے گی۔ جبھی وہ بے قرار لہجے میں اس سے بولا، مگر تب تک نتالیہ کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ ساری رات نتالیہ کے خوابوں خیالوں میں گزار کر وہ روز صبح نتالیہ کے جانے پر یوں ہی اداس ہوتا۔ حیدر تم جاگ گئے ہو؟ معائشہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ معائشہ بیڈ روم میں آ کر حیدر سے پوچھ رہی تھی، کیا میں تمہیں سویا ہوا لگ رہا ہوں؟ عجیب بے تکی باتیں مت کیا کرو معائشہ، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کرو۔ حیدر معائشہ کو دیکھ کر بیزار سے لہجے میں بولتا واش روم میں چلا گیا۔ پچھلے 2 ماہ سے روز صبح جاگنے کے بعد معائشہ حیدر کا اسی طرح خراب موڈ دیکھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ رات ہوتے ہی وہ اس کے لیے دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ حیدر پلیز میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے کرہاتی ہوئی نتالیہ کی آواز سن کر رجو اس کے کمرے میں آئی۔ نتالیہ بی بی آنکھیں کھولیں اپنی، میں تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا ڈاکٹرنی نے ڈیٹ غلط دی ہے آپ کو، شاید آپ کے اسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں خورشید سے کہتی ہوں جلدی گاڑی نکالے، بڑے صاحب کو بھی بتاتی ہوں، اب تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کریں۔ رجو نتالیہ کے 2 مہینے کی ہیوی ٹیل ڈول کو سہارا دیتے ہوئے اسے بیڈ سے اٹھانے کے بعد بڑی سی چادر نتالیہ کے گرد لپیٹنے لگی۔ رجو وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بچہ، اس کے باپ۔ نتالیہ پورا جملہ نہیں بول پائی کہ تکلیف کی شدت سے اپنے ہونٹ آپس میں بھیج گئی۔ ویسے ہی کمرے میں کمال چلا آیا۔ جاؤ جلدی سے خورشید سے کہو گاڑی نکالے۔ کمال رجو سے بولتا ہوا نتالیہ کی حالت دیکھ کر اسے سہارا دیتا بیڈ سے اٹھانے لگا۔
میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ حیدر کو تمام حالات کا علم ہو جائے۔ کمال نے نتالیہ سے بولنا چاہا مگر نتالیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیڈ روم سے آتی معائشہ کی سسکتی آواز پر وہ خاصا شرمندہ سا ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا جہاں کیک ٹیبل کے بجائے فرش پر الٹا پڑا تھا۔ گلدان کی کرچیاں، پھولوں کی پتیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی فرش کی زینت تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا جو معائشہ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے خود اس کے لیے کیک بنایا اور روم کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا، مگر بدلے میں معائشہ اس سے جو مانگ رہی تھی وہ معائشہ کو دینا حیدر کے بس میں نہیں تھا۔ جو جگہ نتالیہ کی تھی وہ حیدر کیسے معائشہ کو دیتا؟ اس بات پر غصے میں معائشہ نے سب چیزوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ڈائننگ ہال میں حیدر خاموش بیٹھا تھا۔ معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ معائشہ بھی اس کی بیوی تھی جسے پچھلے 2 ماہ سے وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اب اس سے اپنا جائز حق طلب کرنا چاہتی تھی، جو غلط نہیں۔ بے شک معائشہ سے شادی اس نے 2 ماہ پہلے حسن ذوالفقار اور خود معائشہ کے بے اجازت پر کی، مگر اب وہ بطور بیوی اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ بیڈ روم سے معائشہ کی رونے کی آواز پر حیدر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جو آج وہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے وہ خود دلی طور پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ معائشہ کو اس کے جائز حق سے کب تک دستبردار رکھ سکتا تھا؟ یہ مرحلہ جو آج اس پر آیا کس قدر سخت اور مشکل تھا، یہ حیدر کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں جانے لگا جہاں معائشہ موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر حیدر کو بیڈ روم میں آتا دیکھ وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی پچھلے 60 دنوں کی طرح آج رات بھی حیدر کو اجنبی ہو جانا تھا۔ مگر جب اس نے بیڈ روم میں حیدر کو اپنے قریب بیٹھتا محسوس کیا تو معائشہ اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر لیمپ کی مدھم روشنی میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا معائشہ۔ میں دوسرے مرد جیسا نہیں، دوسرے سارے مرد شاید مجھ سے بہتر اور اچھے شوہر ثابت ہوں گے، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ وہ اب میری زندگی میں کہیں موجود نہیں، مگر اس کے باوجود میں تمہیں یا کسی دوسری لڑکی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ ذرا سر زیادتی ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں ایسا مرد نہیں جو اتنی آسانی سے بڑی تبدیلی کو قبول کر لوں۔ میں زندگی بھر ایک ہی لڑکی پر انحصار کرنے والا مرد ہوں، اور میرا دل جس لڑکی کا طلبگار ہے وہ میری زندگی میں نہیں۔ حیدر کی بات سن کر معائشہ کے رونے میں مزید روانی آئی۔ حیدر، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یوں نظر انداز مت کرو، میں اس طرح نظر انداز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ معائشہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے روتے ہوئے بولی تو حیدر نے اپنے دل کو مضبوط کرتے معائشہ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ معائشہ کے آنسو صاف کر رہا تھا، تب معائشہ کے دل میں اطمینان ہوا۔ معائشہ خود ہی فاصلے سمیٹ کر حیدر کے قریب آئی اور حیدر نے معائشہ کا چہرہ تھاما۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل نتالیہ اسے جگانے آئے گی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر، معائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ معائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ اپنی تمام سوچوں کو تالے لگاتا معائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حیدر! خواب میں نتالیہ حیدر کو پکارتی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر کے اس نے ماں کا درجہ پا لیا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماضی کی یادوں میں جاتے ہوئے وہ اس وقت خود کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چاچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس کے روم میں آ کر بیٹھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کیں، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائے رہتی۔ وہ اپنی اس زندگی سے خوش تھا کہ نہیں اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتا معائشہ کو خوش رکھنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی، کیونکہ بقول ڈاکٹر کے اس کی پریگنینسی میں کافی کمپلیکیشن آ چکی تھیں۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا آئے دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے نتالیہ کا خیال نہ آیا ہو۔ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی۔ نتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹنے کی
جھٹکنے کی خاطر اس نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا جو میٹنگ کی وجہ سے وہ آفس روم میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ اپنے موبائل پر معائشہ کے نمبر سے اور حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کال دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حیدر معائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے حسن کو کال ملائی جو حسن نے دوسری بیل پر ریسیو کر لی۔ چاچو کہاں موجود ہیں یار آپ؟ کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چاچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، اب جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال پہنچے۔ حسن کی بات سن کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھ گیا۔ کار کی کیز اٹھاتا ہوا وہ اپنے آفس روم سے باہر نکل گیا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔